السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار ایک ہی جملے کو دہرایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ایک ایک جملے کو اگر تفسیر میں ڈھالا جائے تو نہ جانے کتنی ہی کتابیں بن جائیں، مگر اصل مقصد قرآن سے ہدایت کی روشنی حاصل کر کے اس سے اپنی زندگی سنوارنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کر کے اسے نہ جانے کتنی ہی نعمتوں سے سجا دیا، اور پھر انسان کو ان سب چیزوں پر حکومت عطا کر دی۔ انسان اگر شمار کرنے پر آئے تو ہر سانس کے لیے بھی وہ اپنے پروردگار کا مشکور ہو، مگر انسان کے اندر ناشکری ہے۔ اگر انسان کے اندر شکر گزاری آ جائے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ہم جو ترقی کا زینہ طے کرتے جا رہے ہیں، ہم میں شکوے شکایتیں کچھ زیادہ ہی آتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں جو کسی مصلحت کے تحت اب تک ہم کو نہیں ملی، یا ان کے حاصل ہونے میں ابھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ آج کل کورونا کا سیزن ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار ہے، اس نہ نظر آنے والے وائرس کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم اس عذاب سے پریشان ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے اور اس بات پر شکر گزار ہونے کے بجائے کہ ابھی صرف اللہ نے ہم کو جھنجھوڑا ہے کہ انسانیت کی راہ پر لوٹ آؤ، ہم اب بھی اللہ سے شکوے کر رہے ہیں۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ آج ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ شاید یہ واقعہ میرے پیغام کو صحیح انداز میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکے۔ کسی چھوٹے سے شہر کے سینما کے مالک کا بیرون ملک جانا ہوا۔ وہاں وہ کسی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہاں اس کو ایک فلم بہت پسند آئی۔ اس کی کہانی اور اس فلم کا تھیم نے اس آدمی کو اس حد تک اثر انداز کیا کہ وہ اسے اپنے ملک، اپنے شہر لے آیا، اور شہر آ کر اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے سینما میں اس انٹرنیشنل فلم کی نمائش بالکل مفت کرے گا۔ بالکل مفت کا نام سن کر لوگوں کا ایک سیلاب امٹ آیا۔ ہر کوئی اس انٹرنیشنل فلم کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس سے پہلے ان کے شہر میں کوئی بھی انٹرنیشنل مووی سینما میں نہیں دکھائی گئی، اور ہر کوئی اس بالکل مفت آفر سے فائدہ اٹھا کر انٹرنیشنل سینما کا مزہ دیکھنا چاہتا تھا۔ خیر، سینما لوگوں سے بھر گیا تو فلم شروع ہونے سے قبل مالک نے ایک اعلان کیا کہ یہ فلم 8 منٹ پر مشتمل ہے، اور اگر یہ مجمع اس فلم کے پیغام کو سمجھ لے تو اس کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور اس فلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس فلم کو مکمل دیکھنا ہوگا۔ اب سب لوگ اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ انٹرنیشنل مووی کا پہلا ایکسپیرینس، اور وہ بھی بالکل مفت، اور سینما کا مالک مفت فلم دکھانے کے باوجود اس کی اس قدر تعریف کر رہا ہو تو یقیناً فلم میں کچھ خاص بات تو ہو۔ جناب، فلم شروع ہوئی۔ کیمرے نے ایک کمرے کے منظر کو پیش کرنا شروع کیا۔ ایک سادہ سی دیوار سے ہوتا ہوا کیمرہ چھت تک گیا اور منظر وہیں رک گیا۔ کچھ دیر تو لوگوں نے انتظار کیا کہ اب منظر بدلے گا، مگر جب 3 منٹ تک منظر نہ بدلا تو بہت سے لوگ چڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، انٹرنیشنل مووی کے نام پر ہم کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ سینما کے مالک نے دوبارہ اعلان کیا کہ فلم ابھی باقی ہے، اور میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ فلم مکمل ہونے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جائے۔ تقریباً 6 منٹ کے بعد دوسرے کمرے کا منظر آیا۔ لوگوں نے دوبارہ دلچسپی لینی شروع کی، مگر دوبارہ وہی کہ دیوار سے ہو کر کیمرہ پھر چھت پر رک گیا۔ لوگوں کا غصہ
اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 6 منٹ گزرنے کے بعد جب لوگ اپنی مکمل دلچسپی اس فلم سے کھو چکے تھے، پردے پر پھر منظر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اب نئے منظر میں سب نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے فلم کا ڈائلاگ بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک زندہ دل نوجوان تھا، زندگی کا بھرپور مزہ لے رہا تھا، مگر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بجائے میرے لب پر یہی شکایت رہتی کہ اے پروردگار، میرے دوستوں کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی گاڑیاں ہیں، مجھ سے زیادہ دولت ہے، مجھ سے زیادہ آسائشیں ہیں، اور میں ان سب سے پیچھے ہوں۔ ایک دن میں نے نئی گاڑی خریدی۔ میں اپنی گاڑی میں پہلی دفعہ سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا کہ راستے میں گاڑی الٹ گئی، اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب میری ریڑھ کی ہڈی اس بری طرح متاثر ہوئی کہ نہ اب میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ کو جس منظر نے 6 منٹ میں ہی بور کر دیا، میری باقی ساری زندگی اسی منظر کو دیکھتے گزرے گی۔ میں اس فلم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس چاہے بہت کچھ نہ ہو، بہت دولت نہ ہو، مگر جو آپ کے پاس ہے ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے ناشکرے پنے سے ان کو کھو دیا۔ آپ چل پھر سکتے ہیں، بغیر کسی سہارے کے آپ کھلے آسمان تلے سانس لے سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت عام ہوں گی، مگر میرے لیے وہ نعمت ہیں جس کا اندازہ مجھے انہیں کھونے کے بعد ہو رہا ہے، اور اب شاید ہی میں یہ دوبارہ نعمت حاصل کر پاؤں۔ ناظرین، اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں کے بہت سے خواب ہیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں رنگ اللہ کی نعمتیں ہی بھرتی ہیں، اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا نے ایسے ہی بار بار یہ جملہ نہیں دہرایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس بارے میں سوچئے گا ضرور کہ ایک چھوٹی سی آیت اپنے اندر کتنے گہرے راز رکھتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔